لیکن انہوں نے ماں کالی کی ڈس ریسپیکٹ کی ہے اور انہوں نے اپنے آفیشل سے ہی یہ چیز کی ہے. جس کے بعد بھارت میں ہندوؤں کا غصہ پھوٹ گیا اور جب یوکرین کے رکشا منترالیہ نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہوتا جا رہا تو اس نے اس ٹویٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا. یوکرین اتنا گھٹیا دیش ہوگا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ سالوں تم لوگوں کی بھارت مدد کر رہا ہے اور تم لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہو. رشیا کو بول رہا ہے کہ بھائی تم جنگ روک دو اور سالوں تم لوگ ان کی تم لوگ ان کے ریلیجن کو ڈسریسپیکٹ کر. بہت ہی اپتی جنک کام کیا ہے ان لوگوں نے. ماں کالی کی ایک ان اپروپریٹ فوٹو اپلوڈ کر دی ایک وار کے بلاسٹ کے ساتھ میں. یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے اس پر آج کے سمے انڈین میڈیا میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں یوکرین کے بہت سارے فینز انڈیا میں ہے نہیں. ذرا تر آپ اگر دیکھو تو انڈینز رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں یوکرین رشیا وار میں. انڈیا نے واضح کر دیا کہ وہ اس جنگ میں کسی فریق کی حمایت نہیں کریں گے, کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. جے شنکر صاحب اس نئے اعتماد کا سب سے بڑا چہرہ ہے جو انڈیا نے دنیا کے دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا ہے. انڈیا کے ذریعے جو یورپ کی کارز ہیں ان کو فیول سپلائی کیا جا رہا ہے. دیکھو ٹھیک ہے, ہاں میں مسلم ہوں, میرا ریلیجن مسلم ہے, ٹھیک ہے, مانتا ہوں اس بات کو, لیکن ادر ریلیجن کی اگر میں نے کیا ہے تو بھائی مجھے اس چیز کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, کسی کے دھرم کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا اپنے کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے موویز میں, ڈراماز میں, ایون کہ اپنے فیسٹیول میں, پوری دنیا میں جس طرح اس کے کلچر کی دھوم مچی ہوتی ہے. ہمارے ہمسایہ کے پاس ایک آپ کہہ سکتے ہیں بینیفٹ کہ ان کے رشیا کے ساتھ ریلیشنز بہت زبردست ہیں ہمیشہ سے, وہ تو بڑے کلوز الائے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو کلچر اپنایا ہوا ہے وہ ہم نے انڈیا سے اڈاپٹ کیا. That's very true and unfortunately اگر حقیقت پسند ہو کے بات کریں تو ہم 900 سال ان کے ساتھ رہے ہیں, بلکہ مور دین دیٹ. یہ تو میں صرف مغل ایرا کاؤنٹ کر رہی ہوں. تو کہہ لیں کہ برے صغیر پاک و ہند کا جو ایک ایرا تھا نا وہ ہماری جنریشنز میں ابھی تک ہے, وہ جائیں نہیں. تو ہو رہی ہے جی کہ جو انڈین فارن منسٹر جے شنکر صاحب ہیں, ڈاکٹر جے شنکر صاحب, ان کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, انڈیا کا ماننا ہے کہ یوکرین کی جو جنگ ہے دنیا کو اس نے مزید ڈیوائڈ کیا ہے اور ویسٹرن ورلڈ کے ذریعے بنائے گئے ورلڈ آرڈر میں بڑے پیمانے پر جو چینجز ہے اس کی ضرورت ہے. بٹ امریکہ جیسے جو طاقتور کنٹریز ہے وہ ان کو یہ سچ کون بتائے, کون ان کو یہ سمجھائے کہ بھائی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. خیر, چین یہ بات کھلے عام کہتا رہا اور خود کو ترقی پذیر ممالک کا لیڈر کہنے والے انڈیا نے بھی یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی. آج انڈیا کے جو فارن منسٹر یعنی وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر صاحب ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آئے ہیں جو ترقی پذیر ممالک کی سوچ کو بغیر کسی جھجک کے واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. انڈیا کے حامیوں کا دعویٰ کہ جے شنکر یہ کام اچھی طرح سے کر رہے ہیں. انڈیا پر اس کے طاقتور مغربی پارٹنرز ممالک کی طرف سے روس کے ساتھ تعلقات توڑنے اور مغربی کیمپ میں شامل ہونے کا بہت زیادہ دباؤ ہے, لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا. انڈیا نے واضح کر دیا کہ وہ اس جنگ میں کسی فریق کی حمایت نہیں کریں گے, کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. جے شنکر صاحب اس نئے اعتماد کا سب سے بڑا چہرہ ہے جو انڈیا نے دنیا کے دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا ہے. انڈیا میں جو فارن منسٹر جے شنکر صاحب ہے ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور یورپی یونین جیسی دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہیں. جے شنکر صاحب کے بیانات بے خوف, بے باک اور کچھ لوگوں کی نظروں میں بہت سخت ہیں. حالیہ برسوں میں جو ڈیموکریسی کی انڈیکس ہوتی ہے وہ بنانے والے جو ویسٹرن ورلڈ کے ادارے ہیں انہوں نے انڈیا میں ڈیموکریسی کے حوالے سے کہا کہ ڈیموکریسی ویک ہو رہی ہے, مائنورٹیز کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے, اس پہ کنسرنز اپنے شو کیے. لیکن ان کنسرنز کا جواب ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے کیسے دیا؟ انہوں نے کہا یہ منافقت ہے, یہ ہپوکریسی ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے خود کو ٹھیکیدار بنا رکھا ہے. وہ یہ بات ہضم نہیں کر پا رہا کہ انڈیا اب ان کی رضامندی کا طالب نہیں ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے. خیر, جے شنکر صاحب کے اس بیان میں صرف ایک چونکا دینے والی بات تھی. اس کا یہ سخت بیان روایتی سفارتی زبان کے انداز میں نہیں دیا گیا. ظاہر ہے جے شنکر صاحب جانتے ہیں کہ انڈیا کے عام لوگ بھی اپنے ملک پر ہونے والی تنقید یعنی کرٹیسزم کا اسی زبان میں جواب دیں گے. اس طرح کے بیانات نے جے شنکر صاحب کو عام شہریوں اور خاص طور پر قوم پرستوں کی نظروں میں ہیرو بنا دیا.
اس سال جنوری میں جے شنکر صاحب نے اس وقت سخت جواب دیا جب مغربی یعنی ویسٹرن میڈیا نے بی جے پی کی حکومت کو ہندو قوم پرست حکومت کہا، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ غیر ملکی اخبارات پڑھتے ہیں تو وہ ہندو قوم پرست حکومت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ امریکہ یا یورپ میں عیسائی قوم پرست نہیں کہتے، ویسے جملے خاص طور پر ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی اور خارجہ امور یعنی فورن اور پولیٹیکل جو افیئرز ہیں اس کے ماہر ڈاکٹر سورو کمل دتا کا کہنا ہے کہ وہ مغربی ممالک کے خلاف جے شنکر صاحب کے اس جو ایگریسو ان کا بیہیویئر ہے یا جارحانہ رویہ ہے اس کی وہ مکمل حمایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے بڑی محنت کی، ہم نے بڑی کوشش کی اس لیول پہ پہنچنے کی کہ ہم دنیا کو وہ جواب دے سکیں شاید جو پہلے نہیں دیتے تھے۔ پالیسی پہلے بھی بنائی ہوتی تھی اپنی جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی تھی، بٹ دا تھنگ از کہ وہ پالیسی اس کو دنیا کے سامنے لے کے آنا اور دنیا کو بتانا کہ بھائی اگر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے لیکن یہ ہمارا سٹینڈ ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈیا کے ذریعے جو یورپ کی کارز ہیں ان کو فیول سپلائی کیا جا رہا ہے، اور بلومبرگ میں یہ پبلش ہوئی ہے، العربیہ میں پبلش ہوئی ہے، اور جو دیگر انٹرنیشنل میڈیا اس میں اس کو پبلش کیا جا رہا ہے۔ بلومبرگ نے ایک ڈیٹا بھی جاری کیا ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کیونکہ رشیا پر آپ جانتے ہیں سینکشنز ہیں، رشیا سے یورپ تیل نہیں لے سکتا، تو رشیا پر جو سینکشنز لگائی گئی امریکہ کی طرف سے جب یوکرین پر اس نے حملہ کیا تو وہ اس لیے لگائی گئیں پابندیاں تاکہ جو رشیا اس کو مشکلات کا سامنا رہے، اس کو آئل کوئی نہ خرید سکے اور امریکہ اس کو ناکوں چنے چبوا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکا کہ یہ کسی کنٹری کی اسٹریٹجی کتنی زبردست ہے کہ دیکھیں وقت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم اگر اچھا ہے تو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں، اپرچونٹی کو آپ اویل کریں، تو آپ اگر ایز اے کنٹری ایسا کرتے ہیں تو بہت اوپر جاتے ہیں۔ انڈیا نے اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھایا، اب آپ یہ دیکھیے کتنی زبردست اسٹریٹجی ان کی گورنمنٹ کی رہی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رشیا پر جو ہے وہ پابندیاں لگ چکی ہیں اور اس کی طرف سے جو آئل ہے وہ یورپ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے اس سے، تو سعودی عربیہ بھی آئل سپلائر ہے تو اس سے لے لیں گے، گو کہ وہ بہت اس کی نسبت کافی مشکل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ایک تو اس میں بڑا ان کے پاس یہ تھا، ہمارے ہمسایہ کے پاس ایک